کا ہو اور سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ بن جائیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازلت فیک یا علی ثلاثا، میں نے 3 مرتبہ رب ذوالجلال سے تمہارے بارے میں سوال کیا لیکن رب ذوالجلال نے بھی انکار کیا الا ابا بکر. تقدیم تھی تو فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تھی. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت عطا فرمایا اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے حکم دیا پھر عرض بھی کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی اور کو حکم دے دیں، حضرت فاروق اعظم جماعت کرا دیں. تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا اور باقاعدہ غصہ ہوئے تو فرمایا کہ عبادت اگرچہ رب ذوالجلال کی ہے لیکن میری عدم موجودگی کے اندر حکم یہ دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو لہذا یہ جو تقدیم ہے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب ذوالجلال کے محبوب کے لیے رب ذوالجلال نے جو بیان فرمائی اور اسی سے یہ ثابت ہوا اور 14 صدیوں سے یہ ہمارے اندر موجود ہے اور ہم آج تک انہی کی تقدیم کو مان رہے ہیں. تو لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو تقدیم کا فیصلہ تھا وہ کوئی بھی بعد میں تو فیصلہ ہوا سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، لیکن حقیقت میں جو وہ فیصلہ تھا وہ فیصلہ نبوی تھا اور فیصلہ نبوی سے پہلے وہ فیصلہ خدا بندی تھا. تو اس لیے کبھی بھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلا نمبر حضرت مولا کائنات کا تھا، بلکہ ان کا حق پہلے نہیں تھا. اگر ان کا حق ہوتا تو وہ اتنے شجاع تھے، اتنے دلیر تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں دلیر تھا. اگر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بھی وعدہ کیا ہوتا، رب ذوالجلال کے محبوب نے مجھ سے فرمایا ہوتا کہ خلافت کا حق تمہارا ہے، تو میں مصلی امامت بھی چھین لیتا اور خلافت کا جو ممبر تھا، جو امامت کا محل تھا، میں وہ بھی چھین لیتا. لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے میری زندگی میں اس وقت موجود بھی تھا، میں غائب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میری موجودگی میں بھی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا تو دین کے معاملے کے بعد دنیا کے معاملے میں ہم نے بھی انہی کو چن لیا. سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، کل بھی رہ گئی تھیں. تو اب یعنی ہمارے لیے سب سے پہلے تو یہ تقدیم کو ماننا بھی ضروری ہے اور تقدیم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے اسباق کے طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، سبق کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی صحابی پر طعن ہو، کسی بھی صحابی کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں اہل بیت کا نظریہ یاد ہونا چاہیے. اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں، اہل بیت کا جو فرمان ہے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والوں کے بارے میں، تو وہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو اس کے حوالے سے آپ درود شریف پڑھیں، میں پڑھتا ہوں. تو یہی جو فیصلہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے پوری زندگی میں جہاں کہیں بھی یہ بیان کیا، جہاں کہیں بھی آپ سے سوال کیا گیا کہ خلافت کا پہلا حق آپ کا تھا لیکن حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پر چلے گئے، وہ پہلے خلیفہ بن گئے تو آپ کا زیادہ حق بنتا تھا. تو آپ نے جہاں پر خود تردید کی، ساتھ ساتھ جو اپنی آنے والی نسلیں تھیں ان کو بھی یہ بیان کیا اور بعد میں وہ بھی پوری زندگی یہی بیان کرتے رہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں. تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ، ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے من کان سألنا عن امرنا، ان کا یہ قول ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھے، جو بندہ ہمارے نظریے کے بارے میں پوچھے کہ اہل بیت کا نظریہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، تو فرمایا کہ ان سے کہنا فَإِنَّا قَوْمٌ اللہ ربنا. فرمایا کہ اہل بیت کا اگر نظریہ سمجھنا ہے، اہل بیت کا نظریہ اگر سننا ہے تو آپ سنانا لوگوں کو اور بتانا لوگوں کو، آنے والوں کو، کہ اہل بیت کا نظریہ کیا تھا. فرمایا کہ فَإِنَّا قَوْمٌ اللہ ربنا،
ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، والقرآن امامنا، اور قرآن ہمارا امام ہے، وہو حجتنا، اور یہ ہماری حجت ہے۔ پھر اگلی جو بات تھی اور وہ بات سننے کے قابل ہے، اور آج کل کے سادات کو بھی، کیونکہ وہ آل رسول ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے غیروں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اپنے جو اکابر سادات ہیں ان کی بات مانیں۔ تو وہ فرماتے تھے وَهُوَ حُجَّتُنَا نَرْضَىٰ مِنْ أَئِمَّتِنَا بِأَبِي بَکْرٍ وَعُمَرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا کہ جو بندہ ہمارے نظریے کے بارے میں پوچھے، ہماری رائے کے بارے میں پوچھے، ہمارا عقیدہ پوچھے، تو سب سے پہلے اس کو بتانا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور قرآن ہمارا امام ہے، اور وہی ہماری حجت ہے۔ لیکن ساتھ بھی فرمایا وَنَرْضَىٰ مِنْ أَئِمَّتِنَا، اور ہم اپنے اماموں سے راضی ہیں، اور وہ امام کون ہیں؟ بِأَبِي بَکْرٍ وَعُمَرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَرْضَىٰ أَن يُطَاعَ وَنَسْخَطُ أَن يُغْضَبَ، فرمایا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے بارے میں کوئی بھی برا بھلا نہ کہے، بلکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ اور پھر فرمایا وَنَسْخَطُ أَن يُغْضَبَ، اور ہم اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی بد کلامی کرے، ان کے بارے میں کوئی بد کلامی کرے، ان پر کوئی سب و شتم کرے۔ اور فرمایا کہ نوالی ولیہما ونعادی عدوہما، کہ ہم ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا نظریہ ہے۔ اہل بیت کا نظریہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو اپنے اماموں سے راضی ہونا، اب راضی ہونے کے بعد پھر اس بات سے راضی ہونا کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، ان کے بارے میں اچھا کلام کیا جائے، اور اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بد کلامی کرتا ہے، بد کلامی کرتے ان پر سب و شتم کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نوالی ولیہما اور ونعادی عدوہما، کہ ہم ان کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اب چونکہ کوئی اہل بیت ہو یا کوئی غیر اہل بیت ہو، اب تمام کے لیے اہل بیت کے اس فرزند کا یہ قول ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جو بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھتا ہو، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر فرمایا کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے محبت کا کرو، لیکن جو ان کے خلاف بک بک کرتا ہو اس کے ساتھ بھی جا کر بیٹھو، اس کے ساتھ کلام بھی کرو، اس کے پاس جا کر بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤ اور اتحاد امت کی باتیں بھی کرو، نہ بلکہ فرمایا کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ۔ یہاں پر امام حسن بن محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نوالی ولیہما ونعادی عدوہما، کہ اہل بیت کا نظریہ یہ ہے، ساتھ ساتھ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا ان سے تم نے محبت کرنی ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا ان سے دشمنی رکھنی ہے۔ تو محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے، تو اہل بیت سے جو محبت کرنے والا ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت کے جو مبغض ہے اس سے بغض رکھے۔ اور اسی طرح محبت صحابہ کا تقاضا یہ ہے، امام طحاوی نے فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ان کے بغض رکھنے والوں سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے لیے سب سے پہلے کوئی اور چیز نہ ہو، جتنی بڑی شخصیت ہو وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کے اندر چھپا ہوا کون سا کوڑ ہے جو اس کو رد ناسبیت پر جری نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ ناسبیت کا رد نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ رافضیت کا رد نہیں کر سکتا۔ رافضیت کے خلاف کیوں نہیں بولتا، ناسبیت کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حقیقی عالم وہ ہوتا ہے کہ جو جب فتنہ اٹھے تو وہ بولے۔ تو لہٰذا اگر آج کے زمانے میں کہیں کہیں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں تو اکثر جگہ پر یہ فتنہ چھایا ہوا ہے کہ رافضی جو ہیں اتنا وہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں وہ تبرہ کرتے ہیں، اتنا ان سے بغض رکھتے ہیں، اپنی مجالس کے اندر سر عام بولتے ہیں،
لیکن ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں کچھ کہتے، حالانکہ یہ اہل بیت کا نظریہ دیا ہوا نہیں ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا اور اہل بیت کا نظریہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے، اور جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھیں گے۔ دعا ہے کہ رب